والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 سے بیان ہے، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی۔ اس آیت میں جن مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مکہ والوں کے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی۔ ان پر مشرکین نے ظلم کیا تھا، پھر انہوں نے ہجرت کی وہاں سے۔ تو اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مکہ میں رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی۔ کون سے صحابہ کرام؟ جو مکہ میں رہا کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت ابو جندل بن سہیل کے متعلق یہ جنسی ہے نا، تو مشرکین نے ان کو مکہ میں پکڑ کر رکھا ہوا تھا، ان لوگوں کو، اور ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور عذاب دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مدینے میں ٹھکانہ بنا دیا۔ تو یہ جو چیز اللہ پاک نے فرمائی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اچھا ٹھکانہ کہاں؟ دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو دنیا میں اچھا ٹھکانہ کیا؟ بہرحال پہلے تو بات یہ کہ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت صہیب ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابو جندل بن سہیل ہیں، حضرت خباب ہیں، اور جو بھی۔ تو انہوں نے کیسی تکلیفیں حضرت بلال کے متعلق آپ لوگ کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں اور سن آئے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صہیب بن سنان بن مالک جو ہیں یہ رومی، ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے، حضرت صہیب جو ان سے ہیں، اور ان کی یہ کنیت اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اور ان کو رومی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس صحابی کو رومی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی چھوٹے تھے عمر میں، تو ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ رومیوں نے ان کو اپنی قید میں رکھ لیا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس قید کی وجہ سے روم کے اندر اپنی پرورش پائی اور یہ بڑے ہوئے۔ تو پھر وہاں سے ان سے رومیوں سے بنو کلب نے ان کو خرید لیا، اور ان کو خرید کر مکہ مکرمہ میں لیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت لوگ بکتے تھے، غلام بکتے تھے، لوگوں کا کاروبار ہوتا تھا۔
جون سے، تو ان کو بنو کلب قبیلے نے خرید کر ان کو مکہ مکرمہ میں لے آئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو علامہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صہیب اور حضرت عمار یہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ دونوں صحابہ کرام یہ ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان سے پہلے 30 لوگ اور بھی مسلمان ہو چکے تھے، 30 لوگ اور مسلمان ہو چکے تھے، تو 30 کے بعد پھر یہ دو بھی ہوئے جان سی، تو اس طرح تو یہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے جن کو اسلام لانے کی وجہ سے، کیونکہ کمزوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا خاص طور پر، اور گو کہ ان کا بس چلتا تھا، وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے، تو وہ کہ ان کو مکہ میں عذاب دیا جاتا تھا، اتنا ان کے اوپر بھیانک قسم کا ظلم کیا جاتا تھا ان کے اوپر جون سے۔ تو جن لوگوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی، ان میں حضرت علی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی جس دن یہ ایمان لائے حضرت صہیب، اس دن حضرت عمار بھی ایمان لائے، اور جب ہجرت کی تو اسی دن پھر حضرت علی نے بھی ہجرت کی۔ سب کے بعد جنہوں نے ہجرت کی ان میں حضرت علی اور حضرت صہیب تھے جنہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ تو حضرت صہیب ہجرت کرنے لگے، تو اب جب جب مکہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف، تو مشرکین نے ان کا پیچھا کیا، تو انہوں نے اپنے تیر، اپنا ترکش میں سے تیر نکالے، اور انہوں نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں تم سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوں، میں تم سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں، اور اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک میرے نزدیک نہیں آ سکتا جب تک کہ میرے ترکش کے سارے تیر ختم نہ ہو جائیں، پھر میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں آخری دم تک تم سے تلوار کے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا۔ ہاں، اگر تمہیں میرا مال چاہیے، تم میرا مال چاہتی ہو، تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اب جب مشرکین نے سنا کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں تیروں سے لڑوں گا، پھر میرے پاس تلوار ہے، جب تک میرے ہاتھ میں تیر ہیں تم میں سے کوئی میرے نزدیک نہیں آ سکتا، تو اور اگر تیسری پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بھی تم پھر میرے ساتھ تم اگر میرا مال چاہتے ہو، جو میرا مال ہے، تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، تو وہ تم لے لو۔ تو خیر وہ پھر اس طریقے سے جب یہ حضرت صہیب جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا، جو ان کی کنیت تھی ابو یحییٰ، آپ نے فرمایا ابو یحییٰ، یعنی تم نے تو تجارت میں نفع حاصل کر لیا، ابو یحییٰ نے تجارت میں نفع حاصل کیا۔ اور اللہ نے ان کے متعلق پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ان سے وہ لوگ اپنی جان اللہ کی رضا کی کہ اب کسی طرح اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں فروخت کر دیتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207۔ اچھا، اب اس آیت سے پھر معلوم یہ ہوا کہ ہجرت کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں، جس آیت کی تفسیر چل رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ہجرت کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ بہت ہی فضیلت والے لوگ ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور دوسرا اس طرح کہ ان کے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی کہ ان کی ہجرت خالص تھی اور اللہ کے لیے تھی اور اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس کی گواہی خود اللہ نے دی، خود اللہ نے اس کی گواہی دی۔ دوسرا اس لیے یہ بہت فضیلت والے لوگ ہیں۔
تو گو کہ قرآن پاک کی اور بھی چند آیات سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں انہیں ستایا گیا، جنہوں نے ہجرت کی میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، اور اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میرے راستے میں انہیں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور پھر قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی فضیلت ایک تو اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑے اجر کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ ان کی جو ہجرت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی. اس کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دے دی جون سی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس گروہ کو جانتے ہو میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مہاجر جنت کے دروازے کے پاس آ کر اسے کھلوا رہے ہوں گے، یعنی کھلوانا چاہیں گے، تو جنت کے خازن ان سے کہیں گے کہ آپ سے حساب لے لیا گیا. تو وہ کہیں گے کہ ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا، حالانکہ اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تو وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے 40 سال تک جنت میں قیلولہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ میری امت میں سے یہ گروہ ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا. تو اب اس آیت سے پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہجرت جو ہے، جو ہجرت کی جائے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہو. جو ہجرت صرف اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں ہجرت ہو تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کی کوئی ہجرت نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو. بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال نیت سے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. اعمال جو ہیں یہ نیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نیت کے ساتھ کنڈیشنل ہیں اعمال جو ہیں. تو ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. تو جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. تو اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی ہے. بھلے وہ بظاہر آپ کو اپنا شہر یعنی آگے میں بندہ عرض کر رہا ہے کہ بظاہر وہ آپ کو اپنا شہر چھوڑتا ہوا دکھائی دے جون سا، مگر حدیث میں یہ چیز ہے کہ یہ نیت کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ آپ کی نیت کے پیچھے کیا ہے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. اب اچھی جگہ سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ ہے. دنیا میں اچھی جگہ دیں گے
تو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مدینہ طیبہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا، دیکھ لیں، یعنی ان کی ہجرت بھی پھر مدینہ منورہ تھی جو واقعی دنیا کی بہترین جگہ ہے، اور فرمایا بھی یہی گیا تھا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ تو اس آیت سے، اس جگہ سے، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کی فضیلت بھی کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسنہ فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی بہترین جگہ دیں گے۔ تو بہترین جگہ ان کی کون سی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ طیبہ روئے زمین کی بہترین جگہ ہے، اسی لیے وہ صحابہ کرام مدینہ طیبہ ہی تو ہجرت کر کے گئے تھے، مدینہ طیبہ گئے تھے جن سے۔ تو مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، جو اس سے بہتر ہوگا۔ اور مدینے کی تکلیف اور مشقت پر، مدینہ طیبہ میں جو تکلیف یا مشقت ہے اس پر جو بندہ ثابت قدم رہے گا وہ روز قیامت میں، تو روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا، میں اس کا گواہ ہوں گا قیامت والے دن، اور میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا جو مدینہ منورہ کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا۔ تو بہرحال لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ تو اچھی جگہ سے مراد گئے تو وہ مدینہ طیبہ کی طرف تھے، تو وہ مدینہ طیبہ ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بعض احادیث میں بھی مدینہ طیبہ کے فضائل آئی ہیں، جیسے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں مجھے اس ٹکڑے سے زیادہ کوئی ٹکڑا محبوب نہیں ہے جس میں میری قبر ہوگی، روئے زمین میں۔ تو اسی لیے کیا فرمایا گیا کہ اور ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور ان کو اچھی جگہ وہی دی گئی جو اللہ کے نزدیک بھی سب سے اچھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سب سے اچھی اور محبوب جگہ ہے، کہ حضور نے فرمایا روئے زمین میں مجھے اس ٹکڑے سے زیادہ کوئی ٹکڑا محبوب نہیں ہے جس میں میری قبر ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینے کو میرے لیے محبوب بنا جیسے ہمیں مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، مکہ سے بھی زیادہ مدینے کو میرے لیے محبوب بنا جیسے ہمیں مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس شہر کی عظمت اور فضائل کے اندر جو بات فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زرقانی المواہب کے اندر ہے کہ مدینے کا گرد و غبار جذام یعنی کوڑ کے لیے شفا ہے۔ مدینہ منورہ کا گرد و غبار ڈسٹ جنسی ہے جو اڑتی ہے، مدینے کا گرد و غبار جذام یعنی کوڑ کے لیے شفا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایسی بھی روایات آئی ہیں مدینہ طیبہ کے فضائل میں۔ تو حضور نے فرمایا جو مدینہ منورہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو، ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، جو مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس میں مرے، بے شک مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت میں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مرنے والوں کی، مدینہ منورہ میں جو بندہ مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، اب حضور نے جب یہ فرمایا کہ مدینہ کہ جو مدینہ منورہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس میں مرے، بے شک مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت میں کروں گا، تو شاید اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقرر فرما دے کہ تیرے رسول کے شہر کے اندر مجھے موت آئے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی
پاک بستی سے حضرت امام مالک کو اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ کبھی آپ مدینہ منورہ سے، یعنی آپ باہر جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے مدینہ منورہ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ منورہ سے باہر جاؤں تو کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے اور میں دیار محبوب کے اندر دفن ہونے کی سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ تو ساری عمر میں آپ صرف ایک مرتبہ حج فرض ادا کرنے کے لیے مکہ شریف کا سفر کیا، باقی ساری عمر آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری، وہیں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے جون سے۔ تو بہرحال مدینہ طیبہ کے فضائل اس ضمن کے اندر میں نے آپ کو چند سنا دیے، جو اس آیت کے اس حصے میں آیا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ تو بظاہر تو دنیا میں وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے اور وہیں پر پہنچے، تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد مدینہ طیبہ ہے جون سا ہے۔ تو اصل چیز آگے فرمایا لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جانتے۔ تو یہاں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کافر یہ بات جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، آخرت کا ثواب دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے بڑا ہے، تو وہ اس کی طرف راغب ہوتے، یعنی لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جانتے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں، تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچی ہیں وہ ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ مہاجرین جو ان سی ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں، تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچی ہیں وہ ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے وہ اگر جانتے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے تو وہ بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔ لو کانوا یعلمون والذین صبروا، یعنی جنہوں نے صبر کیا تو عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا۔ یہ سنانا، یہ کہنا، یہ پڑھنا بہت آسان ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ چلے گئے، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے، اولاد کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے، مال اسباب کاروبار سب کچھ چھوڑ کر وہاں چلے گئے۔ مگر یہ صرف پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ جنہوں نے یہ کیا ہے ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو ان سی ہے۔ تو اللہ، حالانکہ وہ اللہ کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت مکہ مکرمہ کی بھی بسی ہوئی ہے، تو اصل جو چیز ہے کہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی کفار کی طرف سے، جو کافروں کی طرف سے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، اور جان و مال خرچ کرنے پر جو صبر کیا، اپنی پورے مال لوٹا دیے صرف اس چیز کے اوپر میرا سارا مال، ساری جائیداد لے لو، مجھے دیار حبیب کے طرف اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے دو، اور مجھے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، ان کو کیا تھا، وہ نہ جاتے۔ کتنے لوگ مکہ مکرمہ کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ رہ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل اللہ کی طرف یہ لوگ متوجہ ہوئے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی محبت میں وہ وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ ایک بڑا ہی کمال مقام اور مرتبہ ہے۔ تو علامہ احمد ساوی، اب وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہجرت کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا توکل بہت عظیم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال، دولت اور گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائے جانے والی حقارت پر، یعنی عزت کے بدلے انہوں نے حقارت لے لی، اور مالداری کے بدلے انہوں نے فقر اور فاقہ لے لیا کہ مال تو ہر کوئی کماتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے مال کے بدلے میں فقر اور فاقے کو پسند کیا۔ انہوں نے عزت کے بدلے میں مال کماتے تو بظاہر دنیا میں عزت بھی کما جاتے، انہوں نے حقارت پر اور مالداری کے بدلے، مال کے بدلے انہوں نے فقر اور فاقے پر راضی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت کو عزت میں اور فقر کو مالداری میں تبدیل فرما کر انہیں ایسی جزا دی کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں کے سردار بن گئے، اور ان کا ذکر تب سے چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فضیلت میں صحابہ کرام کی مانند ہو۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر ارشاد فرمائی گئی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔